میں ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میرے پاس بہت سے لوگ نفسیاتی مسائل لے کر آتے ہیں، لیکن آج کل ایسے مریضوں میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے جو یہ ذہنی خلفشار لے کر آتے ہیں کہ انہیں اللہ کریم کی ذات، مذہب اور مقدس ہستیوں کے بارے میں منفی خیالات آتے ہیں جو ان کے کنٹرول سے باہر ہیں اور بحیثیت مسلمان بے حد اذیت ناک بھی ہیں، یہاں تک کہ کئی تو خودکشی تک کا سوچنے لگے ہیں۔ براہ کرم اس خوفناک صورتحال کی وجہ اور علاج بیان فرما دیجیے۔ واقعی یہ بیماری آج کل ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ گئی ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، آج سے نصف صدی پہلے کا معاشرہ اپنا ہی دیکھ لیں، صحیح، جب یہ کمپیوٹر اور یہ موبائل اور یہ ٹی وی وغیرہ نہیں تھے تو شاید آپ کو لاہور بھی ایک دیہاتی سا شہر لگے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لگی بدی زندگی لوگوں کی، صبح اٹھے کام پہ جانا ہے، آئے آرام کرنا ہے، جی شام کو سیر کرنی ہے، دوستوں سے ملنا ہے، فلاں ہوٹل پہ چائے پینی ہے، کافی ہے، اس پہ گپ شپ لگانی ہے اور ختم۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہر انسان جو ہے اسے قدرت کی طرف سے دو طرح کی حسیات عطا ہوئی ہیں۔ ایک مادی ہے، فزیکل سٹرکچر جو ہے، گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں، کسی نے تھپڑ مار دیا، گالی دے دی، تو وہ ایک فزیکل ہے۔ ایک ہے اسپرچول، اندر کا انسان جو ہے اس کی جو فیلنگز ہیں وہ کیا کرتا ہے، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے، اس کی روح پہ کیا بیتتی ہے۔ تو جب معاشرہ سادہ تھا اور معاشرے میں نیکی تھی تو سکون تھا اور یہ خیالات نہیں آتے تھے۔ بالکل صحیح۔ اب جب سے یہ دور میڈیا کی یہ روشنی پھیلی، اخبارات چھپنے شروع ہوئے اور پھر وہ اخبارات سے بات ٹی وی تک گئی، اور اب تو ہر موبائل میں وہ پورا آپ کا میڈیا آ گیا ہے اور سارا کچھ، تو اس میں چونکہ زیادہ چیزیں جو ہیں وہ خلاف شریعت ہیں۔ صحیح۔ انسانی مزاج اور اس کی جو ہے عزت نفس اس کے خلاف ہیں۔ ناچ گانے ہیں، فوش گانے ہیں، فوش فلمیں ہیں، فوش کلامی ہے۔ پھر آج کی آپ خبریں دیکھ لیں، ملک بھر میں جہاں کوئی چھوٹی بڑی برائی ہوگی خبر بن جائے گی، پورے اخبار میں کوئی کسی کی نیکی خبر نہیں بنتی۔ سوال ہی پیدا نہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی خبر۔ تو آپ فزیکل سٹرکچر کو دیکھیں کہ صبح اٹھ کے اسے کوئی ٹھڈے مارنا، چماٹے مارنا شروع، تھپڑ مارنا شروع کر دے، گالیاں دینا شروع کر دے، تو شام تک اس کا کیا حال ہوگا۔ صحیح۔ یہ جو ماحول کی یہ چیزیں ہیں یہ روح پر اور باطن پر وہی اثر کرتی ہیں، جیسے اسے تھپڑ مارے جا رہے ہوں، ٹھڈے مارے جا رہے ہوں، تو پھر وہ پریشان ہی ہوتے ہیں۔ آخر اس نے یہی کرنا ہے کہ یہ کچھ ہے بھی کہ نہیں، میرے ساتھ ہی مذاق ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ اس کی وجہ ہے۔ صحیح۔ اب اس کا علاج بھی ہونا چاہیے۔ وجہ پتہ چل جائے تو اس سے تو کام نہیں ہوتا، کام علاج سے ہوتا ہے۔ علاج جو ہے وہ قرآن کریم نے اور سنت نبوی اور آپ کے کردار نے بھی اور آپ کی تاکید نے بھی یہ کیا ہے کہ شریعت پر عمل کرو، اس کے علاوہ اپنا وقت اللہ کے نام کے ذکر میں گزارو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، تاکہ تمہارے اندر ایک ایسی طاقت ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کو آپ تھپڑ مارتے ہیں وہ 3 دفعہ گرتا ہے، دوسرے کو آپ مارنا چاہتے ہیں وہ دور سے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ بالکل اس میں طاقت ہے دفاع کی، آپ نہیں مار سکتے۔ بالکل صحیح۔ وہ کمزور تھا، آپ نے تھپڑ مارا، وہ 2 دفعہ گرا، حالانکہ آپ نے گرانے کی نیت سے نہیں مارا تھا، لیکن تو اگر آپ کا انر اسپرچول روحانیت، آپ کی روح مضبوط ہوگی ذکر الہی سے، حلال کھانے سے، شریعت پر عمل کرنے سے، تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی وہ رد کرتی رہے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ جو لوگ پریشان ہو کر آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اگر انہیں ذکر الہی پہ لگا دیں، صحیح، اور یہ اللہ اللہ شروع کر دیں اور ساتھ اپنا کو پاک رہنا، نماز بر وقت پڑھنا، حلال کھانا شروع کر دیں، تو یہ لوگوں کی اصلاح کے قابل ہو جائیں گے۔ اس مرض کا لوگوں کا علاج کرتے پھرتے ہو۔ صحیح، بالکل صحیح۔ لیکن اس پہ ابھی